لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو زندگی عطا فرمائی یہ ہمارا سرمایہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا، قسم ہے زمانے کی ساری انسانیت نقصان اور خسارے میں ہے. اس نقصان اور خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ایک دوسرے کو حق کی اور ایک دوسرے کو دین پر جمنے کی وصیت کرتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. خسارہ اور نقصان کسے کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے اگر اپنے کاروبار میں 10 لاکھ روپے لگائے، 6 ماہ بعد سال بعد حساب لگایا تو پتہ چلا کہ نفع تو کیا ہوتا، جو 10 لاکھ لگائے تھے اس میں سے 5 لاکھ غائب ہیں، 5 لاکھ باقی رہ گئے. اس کو کہا جاتا ہے نقصان، خسارہ، گھاٹا. ہمارا جو وقت ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، 40 سال، 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال، جس کی جتنی زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ یہ سرمایہ ہے. اس کا نفع کیا ہے کہ انسان یہ وقت اچھے کاموں میں لگا دے تو یہ سرمایہ ایسا ہے جو نفع بخش ہے، اور اگر یہی وقت اللہ کی نافرمانی میں لگ گیا تو یہ سرمایہ اس نے ایسے کام میں لگایا جس سے اس کو نقصان ہوا، گھاٹا ہوا. تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ساری انسانیت خسارے میں ہے کہ اگر اس کا وقت اللہ کی عبادت میں نہیں لگ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں لگ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے میں نہیں لگ رہا، تو یہ بندہ خسارے میں ہے. خسارے سے بچے گا وہی جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم اپنا وقت نیک اعمال میں لگا کر اس خسارے سے بچ سکتے ہیں. نہ صرف خسارے سے بچ سکتے ہیں بلکہ اللہ نے اس رمضان میں ثواب اتنا بڑھا دیا کہ ہماری اگر عمر 40 سال ہو، 60 سال ہو، 70 سال ہو، ہم اس سے کئی گنا زیادہ عمر کا ثواب حاصل کرنا چاہیں، اللہ نے وہ رمضان دے دیا کہ اس میں نفل پڑھنے پر فرض کا ثواب، فرض پر 70 فرضوں کا ثواب، اس میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنے پر اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. 1000 مہینہ معنی رکھتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے. تو رمضان المبارک میں الحمدللہ ماحول ہے تو اللہ کے قریب آ رہے ہیں. تو اس میں ایک اور بات کا اہتمام، جہاں الحمدللہ تراویح کا اہتمام، جہاں روزے کا اہتمام، وہاں نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے. نفل، جو نفل نمازیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، ان نفل نمازوں کا اہتمام کرنے پر ان نفل نمازوں کے فوائد تو ملیں گے، اللہ نفل پر فرض کا ثواب عطا فرما دیں گے.
ہم دن میں 5 فرض پڑھتے ہیں، اس 5 فرضوں سے زیادہ 7 8 10 15 جتنے فرض چاہیں میں ثواب حاصل کر سکتا ہوں کہ میں نوافل کی تعداد بڑھا دوں، اللہ ویسے ہی ثواب بھی میرا بڑھا دیں گے۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت اور تھوڑی سی ہمت کی ضرورت، لیکن سب سے پہلے یہ سمجھے کہ عام طور پر لوگ نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں نفل شامل نہیں، نفل پڑھنا ضروری نہیں، یہ یاد رکھے، نفل پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جائے گا، بہت بڑے ثواب سے۔ اب وہ کیا ہے وہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، نفل اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن فرضوں کی کمی کو پورا فرمائیں گے۔ نمبر 2، نفل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، نفل کے ذریعے بندے کے اندر توانائی اور انرجی حاصل ہوتی ہے۔ یہ 3 باتیں ضرور ملتی ہیں، یہ میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے حساب اس کے اعمال میں سے اس کی نماز کا لیا جائے گا، اور پھر ارشاد فرمایا اگر وہ نماز ٹھیک نکلی یہ بندہ کامیاب ہو گیا، سبحان اللہ، اللہ مجھے اور آپ کو انہی میں شامل فرما دے۔ اور اگر وہ نماز کے معاملے میں ناکام ہو گیا تو پھر وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، وہ پھنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالی جب اس کے فرضوں میں سے کوئی کمی دیکھیں گے تو ارشاد فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی دیکھو میرے بندے کے کوئی نفل بھی ہے کہ نہیں ہے، اس نے کوئی نفل عبادت کی ہے کہ نہیں کی۔ اگر نفل عبادت کی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے اس کے فرضوں کی کمی کو پورا فرما دیں گے، سبحان اللہ۔ تو نفل معمولی چیز تھوڑی ہوئی، یہ تو فرض کو پورا کرنے والی ہے۔ فرض کے اندر جہاں کوتاہی ہو گئی، یہ نفل اتنی تعداد میں ہوں کہ کل قیامت والے دن وہ اس کی کمی کو پورا فرما دیں۔ اور صرف نماز ہی میں نہیں، فرمایا اللہ سارے اعمال میں ایسا فرمائیں گے، روزے میں کہیں کمی رہ گئی، اگر نفلی روزے ہیں تو اس کے ذریعے اس کی کمی پوری ہو جائے گی، زکوٰۃ میں کہیں کمی رہ گئی، نفلی صدقات دے رکھے اللہ وہ کمی پوری فرما دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ جتنے آگے بڑھتے چلے جائیں تو پھر نماز کے جو نوافل ہیں یہ نوافل ایسے جو فرض کی کمی کو پورا کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، نفل قرب الہی کا ذریعہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ نفل پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے اتنا قریب بن جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی بندے کو اللہ کا اتنا قرب ملتا ہے نوافل کے ذریعے سے، اب اس کی آنکھ وہ دیکھتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اس کی زبان سے وہ نکلتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اس کے قدم اس طرف چلتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، اس کے ہاتھ وہ پکڑتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، اس کا پورا جسم اللہ کی فرما برداری میں شامل ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا فضل، بہت بڑا ثواب، نفل سے اللہ کا قرب ملا۔ نمبر 3، جتنی عبادات ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اللہ کی نافرمانی سے بچانا۔ غیبت کا موقع ہے، لوگ غیبت کر رہے ہیں، میں وہاں سے اٹھ جاؤں، میں غیبت نہ کروں، نہ سنوں۔ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، میں مجھے جھوٹ بولنے کا موقع ہے، میں جھوٹ نہ بولوں۔ لوگ حرام کما رہے ہیں، لوگ غلط طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں، سود سے، رشوت سے، جوا سے، آن لائن ٹریڈنگ کر کے آن لائن غلط طریقوں سے پیسہ آ رہا ہے، اس کے پاس موقع ہے لیکن یہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ بچائے گا کب؟ جب اندر انرجی ہو، جب اندر توانائی ہو۔ بندے کے اندر توانائی ہو تو بندہ سب کچھ کر سکتا ہے، اگر توانائی نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ بندہ بیمار ہو جائے، بیماری کی وجہ سے کھانا چھوٹ جاتا ہے، پینا چھوٹ جاتا ہے، دوائیوں پر چلتا ہے، ہلکی پھلکی غذا لیتا ہے تو انسان کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں رہتا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ لیٹ جاتا ہے، توانائی نہیں رہی جسم کی۔ ایسے ہی روحانی طور پر بندے کو اللہ کی عبادت پر کھڑا کرنے والی، اللہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے جو بندے کے اندر قوت آتی ہے، وہی نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بندے کو وہ قرب عطا فرماتے ہیں، وہ توانائی عطا فرماتے ہیں، وہ انرجی عطا فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے جہاں اس نے رکنا ہوتا ہے وہاں اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاتا ہے۔ یہ نوافل ہے جو ہمیں روکتے ہیں۔
اس لیے نوافل کی کثرت، جیسے کہ تہجد کے بارے میں آ جائے گا حدیث شریف میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ تہجد انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روک دیتی ہے۔ اور ایک بندے کے بارے میں تھا کہ یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، فرمایا گیا ان قریب اس کی تہجد اس کو چوری سے روک دے گی، اور یقیناً چند دنوں بعد ایسا ہی ہوا، تہجد کی برکت سے اللہ نے اس کو چوری کی عادت سے محفوظ فرما دیا۔ نفل یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رکھتا ہے، اور اس مہینے میں تو اور زیادہ ضرورت ہے۔ تو نوافل کا جتنا اہتمام اتنا بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ نیکی کو کھینچتی ہے، گناہ کو کھینچتا ہے۔ جب نوافل کی کثرت ہوگی بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، نیکی کو کھینچے گی انشاءاللہ۔ اس لیے نوافل کا اہتمام۔ میں 6 نوافل عرض کر رہا ہوں جو احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا، انسان صبح بیدار ہوتا ہے، صبح بیدار ہونے سے لے کر سحری کے وقت اٹھ کر وضو کیا، وضو کے بعد 2 رکعت نفل نماز جس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کوئی بھی مسلمان وہ وضو کرتا ہے، وضو اچھے انداز میں کرتا ہے، اس میں سنت کا خیال رکھتا ہے، آداب کا خیال رکھتا ہے، پانی زیادہ ضائع نہیں کرتا، اس نے وضو کیا، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر 2 رکعت اس طرح پڑھی کہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا، فرمایا اس 2 رکعت پر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 رکعت کے بعد تحیۃ الوضو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے بلال تم جو اعمال کر رہے ہو ان میں سے کون سا ایسا عمل ہے جس پر تمہیں سب سے زیادہ امید ہے کہ اللہ تمہیں اس سے نوازیں گے؟ اور پھر آپ نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ میں نے جب جنت میں گیا تو اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں نے پوچھا کس کے قدموں کی آواز ہے؟ بتایا گیا بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ تو بلال وہ کون سا عمل کرتے ہو اللہ نے تمہیں اس سے نواز دیا؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں یا رات کی کسی گھڑی میں کبھی بھی جب بھی وضو کرتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید مجھے یہ درجہ عطا فرما دیا۔ یہ وہ تحیۃ الوضو۔ نفل پڑھنا 5 اوقات میں اجازت نہیں ہے، ایک سورج نکلنے کے وقت، ایک عین زوال کے وقت، ایک سورج غروب ہونے کے وقت، ایک فجر کے وقت میں، پورے فجر کے وقت میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں، اور عصر کی نماز پڑھ کر عصر کے بعد مغرب تک نفل پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یہ 5 اوقات کے علاوہ جب ہم وضو کریں تو وضو کے ساتھ اس تحیۃ الوضو کا اہتمام۔ 2 رکعت نماز بڑی اہمیت رکھتی ہے، زندگی بدل دیتی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ نہ سوچا کرو کہ پہلے آج تک یہ عمل کیا نہیں اور آئندہ بھی پتہ نہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے، میں آج اللہ توفیق دے رہے ہیں کر لو، نہ جانے اسی کی بدولت اللہ زندگی بدل کر رکھ دے گے۔ اللہ کے یہاں کوئی دیر نہیں ہے، وہ 2 رکعت جو اس وقت پڑھ لی کام بن جائے گا۔ اس لیے تحیۃ الوضو کا اہتمام ایک بات۔ نمبر 2، اس کے بعد اب وقت ہوا سحری کا وقت، یہ تہجد کا وقت ہے۔ تہجد کی نماز تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ فوقیت رکھتی ہے، سب سے زیادہ افضل نماز ہے تہجد کی نماز، جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں، آپ کے ارشادات بہت زیادہ ہیں۔ اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، فرمایا کہ ہمارے رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں جب آخری تہائی رات باقی ہوتی ہے۔ آخری تہائی رات، یا آخری تہائی رات وہی ہے جس میں آخر میں جا کر ہم سحری کرتے ہیں، یہ آخری تہائی رات۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز لگتی ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ اس وقت آواز لگ رہی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ اپنی زندگی کے بدلنے کا، مشکلات سے نکلنے کا، پریشانیوں سے نکلنے کا، کوئی بھی مسئلہ ہے، گھر میں پریشانی ہے، بیماری ہے، اولاد کے اعتبار سے، گھر والوں کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، یہ وقت سب سے زیادہ بہترین۔ اس وقت میں اٹھ کر جو بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہی عطا ہوتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، جنہوں نے اہتمام کیا اللہ نے نوازا۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ لازم کر لیں۔ اور رمضان میں تہجد پڑھنا سب سے آسان، الحمدللہ۔ کئی ہمارے ساتھی، آپ میں سے بھی بہت سارے احباب ہوں گے
کہ جنہوں نے رمضان شروع ہوا تہجد بھی الحمدللہ شروع ہو چکی اور کہا الحمدللہ آج تک تہجد جاری ہے اور انشاءاللہ رمضان کے آخر تک جاری رہے گی، اور اب عادت بن گئی، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے گی، انشاءاللہ جاری رہے گی۔ آج ہمت کر لیں، بس ہمت کی ضرورت ہے۔ یہ ہم پورے رمضان میں فجر کے وقت میں جب اٹھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے عید والے دن خود بخود اس وقت میں آنکھ کھل جائے گی، عید کے بعد 10 دن 15 دن 20 دن جس کا جتنا طاقت ملی، جس کو جتنی توانائی ملی، انرجی ملی، اس کے حساب سے اتنی ویسی آنکھیں کھلتی رہیں گی۔ اب بندہ ہمت کر کے اس عمل کو جاری رکھے، آگے ہمت کرنے کی ضرورت ہے نا، جیسے اب ہمت کر لی بعد میں بھی ہمت کریں گے، اللہ ایسے ہی نمازی بنا کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تہجد کی نماز سب سے بہترین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ بندے کو جو قرب اپنے رب کا عطا ملتا ہے وہ آخری درمیانی رات کا آخری حصہ جس میں بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ فرمایا اگر تم طاقت رکھتے ہو یہ کہ اس وقت میں اللہ کو یاد کرو تو ایسے بن جانا کہ اللہ کو یاد کرنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر لینا۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے، بڑا بڑا قیمتی، اور جس کو اللہ دیتے ہیں وہ پھر اس کو پتا چلتا ہے رب تعالیٰ مجھے نواز کیا رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندر باہر سے نظر آتا ہے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے۔ ہاں جنت میں ایسے بالا خانے، سبحان اللہ، کس کو ملنے والے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ نے تیار کر رکھے ہیں اس آدمی کے لیے نمبر 1 جو گفتگو میں نرمی کرتا ہے، سختی نہیں کرتا، اس کا لہجہ سخت نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ بہت کڑوے لہجے میں بات کرتا ہے، نرم لہجے میں اچھے اخلاق میں بات کرتا ہے۔ نمبر 2 جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ نمبر 3 جو پے در پے روزے رکھتا ہے، اور نمبر 4 جو رات کو نماز پڑھتا ہے جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت نماز پڑھتا ہے۔ یہ تہجد کی نماز ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رات کی نماز کو لازم پکڑو، یہ نیک لوگوں کی عادت، تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گئے ان کی عادت نمبر 1۔ نمبر 2 یہ تمہیں اللہ کا مقرب بنا دے گی۔ نمبر 3 یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اور نمبر 4 یہ تمہیں گناہوں سے روکنے والی بن جائے گی۔ یہ تہجد کا اثر ہے، اس لیے عادت بنا لینی چاہیے۔ یہ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور بہت سارے ابھی احادیث ہیں جس کے اندر بہت زیادہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل ارشاد فرمایا۔ اس میں ایک چیز اور شامل کرتا چلا جاؤں، بار بار میں عرض کرتا رہتا ہوں دعا کی قبولیت سے متعلق، وہ انشاءاللہ موقع ملا تو دعا سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا کہ دعا کی قبولیت کا موقع ہمارے پاس یہ بڑا اہم ہے۔ رات کو آپ تراویح کے بعد اگر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے ہیں اور آخر رات میں اٹھے ہیں یا رات کے کسی پہر میں بھی آنکھ کھل جائے تو ایک کام کرنے کا لازمی ارادہ کر لیں، اپنی زندگی میں رکھ لیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رات کے وقت میں اس کی آنکھ کھلی اور اس نے آنکھ کھلنے پر تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ، یہ 2 کلمے پڑھ لیے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت، یہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس نے اللہ سے جو دعا کی اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، یہ بار بار پہلے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث میں جو بندہ رات کو سوتے وقت 2 کام کرے، 1 باوضو ہو کر سوئے، نمبر 2 اللہ کے ذکر کرتا ہوا سوئے، رات کے کسی پہر وہ پہلو بدلے اور آنکھ کھل جائے، اس وقت وہ دنیا کی اللہ سے کوئی ضرورت مانگے، آخرت کی کوئی ضرورت مانگے، اللہ اس کی وہ ضرورت پوری فرما دیں گے۔ سوتے ہوئے یہ 2 کام، تو اس کا تو اہتمام کرنا چاہیے، یہ ساتھ ساتھ اس کا التزام۔ یہ تو دوسری چیز ہو گئی جو میں نے تہجد عرض کر دی۔ تیسری چیز ہے اشراق کی نماز۔ اشراق کی نماز یہ سورج نکلنے کے تقریباً 15 منٹ 20 منٹ کے بعد ادا کی جا سکتی ہے اور زوال تک اس کا وقت رہتا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی۔ اشراق کی نماز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا اشراق کی نماز کے بارے میں کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے پھر اپنی جگہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے اور پھر اٹھ کر کم از کم 2 رکعت اشراق کی نماز ادا کر لے تو اللہ اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ثواب ہے۔ تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی ہمت، فوراً سوئے نہیں، بس فجر کی نماز پڑھ کے اپنے قرآن کریم کی تلاوت، اپنے معمولات، اپنے ذکر و اذکار، اپنی تسبیحات مکمل کریں گے، ادھر سورج نکل آئے گا، اشراق کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آرام کر لیں۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور سورج نکلنے کے بعد وہ 2 رکعت پڑھے اور اس دوران وہ صرف خیر کی بات کرے، کوئی دنیا کی بات، کوئی لغو بات، کوئی فضول بات نہ کرے، صرف ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی دین کی بات میں لگا رہے، تو فرمایا اگرچہ
اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اللہ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اشراق کی نماز کا بھی اہتمام۔ اشراق کے بعد نمبر آیا، اچھا یہ اب دیکھیں ترتیب اگر بندہ جو قرآن و سنت نے ہمیں ترتیب دی ہے نا، اس کے اہتمام کرے، بڑا فائدہ ہے۔ 2 اوقات ہیں جن کی حفاظت کر لیں، جن کو اپنی مٹھی میں لے لیں، ان اوقات کو اگر ہم صحیح خرچ کر لیں تو انشاءاللہ ہم ہیں، اللہ تبارک و تعالی رمضان کی برکات بھی دیں گے اور زندگی بھر کی برکات بھی عطا فرمائیں گے۔ 2 اوقات ہیں، نمبر 1 تہجد سے لے کر اشراق تک کا وقت، تہجد کا اہتمام، اس کے بعد اب فجر کا اہتمام، فجر کے بعد اب پھر ذکر اللہ میں اشراق پڑھتا رہا، یہ وقت قابو میں کر لو، یہ وقت اپنے قابو میں آ جائے۔ اور دوسرا وقت ہے عصر سے لے کر مغرب تک، عصر کے بعد بھی وقت خام خواہ ضائع ہوتا ہے، عصر کے بعد بیٹھ کر ذکر اللہ میں لگے، تلاوت میں لگے، تسبیحات میں لگے، اور مغرب سے پہلے آج کل تو ویسے ہی الحمدللہ روزانہ دعا کی قبولیت کا موقع، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے تو دعا میں لگ جائے۔ یہ وقت، یہ 2 وقت یہ قابو میں کر لیے، انشاءاللہ رمضان ہمارا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے تمام برکات ہمیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ بس اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لیں۔ تو اچھا اشراق ہو گئی، اشراق کے بعد چاشت، اگر دن کے جو وقت ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں تو جو پہلا حصہ ہے اس میں اشراق کی نماز، چاشت کی نماز پڑھنا افضل ہے۔ چاشت کی نماز، اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ چاشت کی نماز 9 بجے پڑھ سکتے ہیں، 10 بجے پڑھ سکتے ہیں، 11 بجے پڑھ سکتے ہیں، اور زوال سے پہلے اس کا وقت رہتا ہے، 12 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، زوال سے پہلے اس کا وقت رہتا ہے۔ آج کل زوال کا وقت تقریباً 12:35 12:40 کے قریب ہے، تو بس اس سے پہلے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے 360 جوڑ ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذمے رکھا ہے اپنے ہر جوڑ کا صدقہ دے، ہر جوڑ کا صدقہ دے۔ فرمایا 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا 1 جوڑ کا صدقہ، الحمدللہ کہنا 1 جوڑ کا صدقہ، اللہ اکبر کہنا 1 جوڑ کا صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا 1 جوڑ کا صدقہ، یعنی روزانہ 360 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا، 360 جوڑ کا صدقہ ادا ہو گیا۔ 360 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا، 360 جوڑ کا صدقہ ادا ہو گیا۔ 360 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر متفرق پڑھ کے 360 عدد پورا کر لیا، 360 جوڑوں کا حق ادا ہو گیا۔ نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا جو آدمی چاشت کی 2 رکعت پڑھ لے 360 جوڑوں کا سب کا صدقہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں، سب کا صدقہ ادا ہو گیا، 2 رکعت چاشت کی پڑھ لے۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، شروع دن میں تو میرے لیے 4 رکعت پڑھ لے، آخر دن تک میں تیرے لیے کفایت کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ، شروع دن میں 4 رکعت چاشت کی پڑھ لو، آخر دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، کفایت میں آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوگی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس نے چاشت کی 12 رکعت ادا کی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل تعمیر فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، اب یہ فضائل ہی فضائل ہے۔ اور پھر رمضان، سبحان اللہ، یہاں تو انوارات ہی انوارات، جو چاشت کی نماز کا بھی اہتمام۔ اور ایک نماز مغرب کی بعد ہے اوابین کی نماز، اس کے اوپر بھی چاشت کی صلاۃ الضحیٰ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اوابین کی نماز چاشت کی نماز کو بھی کہا جاتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد جو 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی چاشت اس کے اندر شامل ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ جس نے یہ چاشت کی رکعت پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ 6 رکعت، 2 رکعت مغرب کی سنت پڑھ لی، اس کے بعد 6 رکعت پڑھ لے۔ اور بعض حضرات نے اس کی بھی اجازت دی 2 رکعت سنت پڑھ لو، 4 رکعت مزید پڑھ لو، یہ کل 6 ہو جائیں گی، اس پر بھی اللہ یہی ثواب عطا فرما دیں گے۔ خاص طور پر یہ ایک الگ مجرب اعمال میں سے ہے، جن لوگوں کے رزق میں پریشانی ہے وہ اپنی عادت بنا لیں اوابین کا۔ الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے کئی افراد کو دیکھا جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، آج اللہ تعالی نے رزق کی خوب فراوانی عطا فرما رکھی ہے الحمدللہ، اور آج تک انہوں نے نہیں چھوڑا، اگر فراوانی ہو گئی تب بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ کچھ چیزوں کا اثر ہوتا ہے، اس کا بھی ایک اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ چھٹی نماز ہے صلاۃ التسبیح کی نماز، جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ہو سکے زندگی میں ایک بار، نہیں تو فرمایا اگر ہو سکے روزانہ ایک بار، نہیں تو ہفتے میں ایک بار، نہیں تو مہینے میں ایک بار، نہیں تو سال میں ایک بار، نہیں تو زندگی میں ایک بار وہ ضرور پڑھ لو۔ یہ ایسی نماز ہے جو انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے پاس بہت اچھا وقت ہے۔
کہ ہم دن کے اندر 11 بجے اگر اٹھیں بھی، اگر ہم 11:30 12 بجے تک اٹھ جائیں، مسجد میں آ جائیں اور صلاۃ التسبیح زوال سے پہلے پہلے آرام سے پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی عطا فرما دیں گے۔ اور لمبا چوڑا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس میں صرف تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھنا ہے۔ اگر ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ شامل کر لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب ثنا پڑھ لی، ثنا کے بعد 15 مرتبہ تلاوت سے پہلے پڑھ لیا جائے، تلاوت کر لی، رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لیا جائے، پھر رکوع میں جا کر 10 مرتبہ پڑھ لیا جائے، رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ پڑھ لیا جائے، سجدے میں جا کر 10 مرتبہ پڑھ لیا جائے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھے پھر 10 مرتبہ پڑھ لیا جائے، پھر سجدے میں گئے 10 مرتبہ پڑھ لیا جائے، یہ آپ کا ہو گیا 75 مرتبہ۔ ہاں، پوری 4 رکعت اس طرح ادا کر لی جائے، اس پر اللہ سارے گناہ بندے کے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جس کے پاس جیسا موقع، روزانہ نہیں ہو سکے کم از کم ہفتے میں تو 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو یہ میں نے چند نمازوں، اور اس کے علاوہ جو ہر نماز کے ساتھ سنت ہے، ہر نماز کے ساتھ نفل ہے، اس کا اہتمام تو ہونا چاہیے۔ ظہر کی اول اور آخر کی سنت، شروع کی 4 سنت، بعد کی 2 سنت، اس کے بعد 2 نفل ہیں۔ عصر سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کی بھی بڑی اہمیت آئی ہے، ان کو بھی اہتمام سے ادا کرنا چاہیے۔ اگر عصر سے پہلے 4 رکعت سنت نہ پڑھ سکے، 2 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت بھی بعض روایات میں آئی ہے۔ اس طرح مغرب کے بعد 2 سنت ہے، 2 نفل ہے، عشاء کے بعد 2 سنت کے بعد 2 نفل ہے۔ تو ان کا اہتمام، یہ جتنے نوافل ہیں، جتنا کثرت ہوگی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کی خوب خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اوقات کو اپنی فرما برداری اور نوافل میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا کریم الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین، آج تک کی ہماری ساری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ ان میں جو کوتاہی ہوئی یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ رمضان کا ایک عشرہ آج مکمل ہونے والا ہے، مولا کریم جس طرح بھرپور فائدہ اٹھانا تھا نہیں اٹھا سکے، آخری 2 عشرے باقی ہیں، یا اللہ خوب کمر کسنے کی، خوب ہمت کرنے کی، خوب یا اللہ عبادات میں لگنے کی، یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے۔ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنی عبادت میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں، دینی کتابوں کے مطالعے میں، دین سیکھنے میں، دین سمجھنے میں، دین سمجھانے میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ہیں، محض اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، محض اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، اس مسجد کو، دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کا موسم بہار بنا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے رزق میں خوب فراوانی اور خوب برکت عطا فرما۔ یا اللہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، غیب سے تمام اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے، دنیا کی تمام مساجد کے اور تمام دینی اداروں کے، مدارس کے، خانقاہوں کے، تبلیغی مراکز کے، سب کے یا اللہ اخراجات اپنے غیب کے خزانوں سے پورے فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم سب کو بھی یا اللہ اپنی راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا الہ العالمین، بار بار یا اللہ عمرے کی اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے رزق میں اتنی برکت عطا فرما، آپ کے راستے میں صدقہ بھی کریں یا اللہ، پھر عمرہ اور حج کی سعادت بھی ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ یا اللہ اس سال جتنے بھی حجاج حج پر جانے والے یا اللہ سب کو یا اللہ خوب صحت کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ خوب صحت کی دولت سے مالا مال فرما، تاکہ حج کی عبادت وہ اپنے قدموں پر چل کر، اپنے پاؤں پر چل کر بہتر سے بہتر انداز میں کر سکیں۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔